نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ 24 صفر المظفر کا درس، اسلامی تاریخ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ ان کا نسب یہودا کے واسطے سے حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ قرآن کریم میں 16 جگہ ان کا ذکر آیا ہے، اور ان پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے ادا کردہ انعامات اور فضل و کرم کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو فطری طور پر ذہانت اور فیصلہ کرنے کی قوت و صلاحیت عطا فرمائی تھی۔ اسی وجہ سے حضرت داؤد علیہ السلام نے اس ہونہار فرزند کو کم عمر ہونے کے باوجود حکومت کے بہت سارے کام سپرد کر دیے تھے، اور خاص طور پر مقدمات کے فیصلوں میں ان سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی نبوت و حکومت دونوں عطا فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ پاگل پن کا اثر ختم ہو جانا۔ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عجیب چیز دیکھی۔ واقعہ یوں ہوا کہ میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا۔ سفر کے دوران ہم ایک جگہ ٹھہرے، اتنے میں ایک عورت اپنے بچے کو لے کر آئی جس کو پاگل پن کا اثر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے دشمن نکل جا، میں اللہ کا رسول ہوں۔ آپ کا اتنا کہنا تھا کہ وہ بچہ ٹھیک ہو گیا۔ ایک فرض کے بارے میں جان بوجھ کر نماز قضا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 2 نمازوں کو بلا کسی عذر کے ایک وقت میں پڑھے، وہ کبیرہ گناہوں کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر پہنچ گیا۔ یعنی مغرب کی نماز میں سستی کی اور اس سستی کے بعد اس کو عشاء کے ساتھ پڑھ لے تو وہ کبیرہ گناہوں کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر پہنچ گیا۔ ایک سنت کے بارے میں، قرض ادا کرتے وقت قرض دینے والے کو کیا دعا دی جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض عطا کرتے وقت یہ دعا پڑھی، بارک اللہ لک فی اہلک و مالک، اللہ تمہارے مال و اولاد میں برکت عطا فرمائے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت مسجد سے دل لگانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دیں گے جس روز سوائے اس کے سائے کے کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ شخص بھی ہے جس کا دل مسجد میں لگا ہوا ہو۔ ایک گناہ کے بارے میں برے کاموں کی سزا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی کی باتوں کا چرچا ہو تو ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور ایسے فتنہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں، تم نہیں جانتے۔ دنیا کے بارے میں شیطان کے دھوکے سے بچنا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، پس تم کو دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے کہ تم دنیا میں لگ کر آخرت کو بھول جاؤ، اور نہ تم کو دھوکے باز شیطان اللہ تعالیٰ کے عذاب سے دھوکے میں ڈال دے کہ تم اس کے دھوکے میں آ کر اللہ کے عذاب سے بے فکر ہو جاؤ اور یہ سمجھنے لگو کہ عذاب نہ ہوگا۔ آخرت کے بارے میں جنت کے پرندے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی جنتی کو پرندے کا گوشت کھانے کی چاہت ہوگی تو وہ پرندہ اس کے سامنے اس طرح حاضر ہوگا کہ وہ پکا ہوا ہوگا اور اس کے ٹکڑے بنے ہوئے ہوں گے۔ طب نبوی سے علاج، مریض کا نفسیاتی علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی مریض کے پاس جاؤ تو اس کی موت کے بارے میں تسلی کی بات کرو،
کیونکہ تمہاری یہ گفتگو اگرچہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو تو نہیں بدل سکتی مگر اس مریض کے دل کو سکون پہنچائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اپنے بستر پر آنے کا ارادہ کرو تو جس طرح نماز کے لیے وضو کرتے ہو اسی طرح وضو کرو، پھر اپنی دائیں کروٹ پر لیٹ جاؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور دوسروں تک بھی پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔